میں مہمان ہونے کے ناطے پوچھ رہا ہوں ہمیں وہ قرآن کی آیت دکھائی جائے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سارا سال قبروں پہ جانا حرام ہے لیکن 10 محرم کو قبروں پہ مٹی ڈالنا ثواب ہے. ہمیں یا رسول اللہ کی حدیث دکھائی جائے. تیری کو خوراک وکھری ہے کہ تو نہیں ہم سے پوچھنا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں 10 محرم کو قبروں پہ جانا دکھایا جائے. یا آیت دکھاؤ یا حدیث دکھاؤ. قرآن میرے سر پہ رکھو. نہ یہ آیت دکھا سکتے ہیں نہ رسول اللہ کی حدیث دکھا سکتے ہیں. چالاکیاں کرتے ہیں. بیویوں، بچوں، مردوں، بزرگوں، نوجوانوں کو قبرستانوں میں مصروف رکھتے ہیں تاکہ سارا دن ان کا قبرستانوں میں گزر جائے. اگر یہ محلے میں رہیں گے، اگر یہ شہر میں رہیں گے، کہیں سے تعزیہ نکلے گا، کہیں سے شبیہ ذوالجناح نکلے گی، کہیں سے علم نکلے گا، ماتمی نوحے پڑھیں گے. شام کو ان کے بچے کہیں گے مولوی جی جماعت بعد میں کرواؤ، پہلے ہمیں بتاؤ حسین کی ماں کون ہے، یزید کی ماں. السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم. صلوات کی زحمت سارے صاحبان والا. اس جلیلۃ القدر عبادت کو اللہ بارگاہ معصومین میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بلا تفریق فرقہ مذہب جو احباب لباس نبی کی صف پہ صف ازا تشریف فرما ہے، جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں اللہ وہ دعائیں مستجاب فرما رہا. بانیان مجلس کے زیدی برادران کی میرا اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرما. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اپنے وطن کے استحکام کی دعا کیجیے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنے اور بیگانے دشمنوں سے محفوظ فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے اللہ ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت سارے صاحبان والا. اجازت ہے میں تھوڑی زحمت سے سمجھ دوں. صاحبان گرامی قدر، اکاڑا شہر بھی مسلمانوں کا ہے، یہ گلیاں محلے بھی مسلمانوں کے ہیں. میں مشترکہ مہمان ہوں سارے محلے کا، ان گلیوں کا. مہمان ہونے کے ناطے میں یہ وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی اس گلی میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے. آپ زندہ ہو سکتے.
اسے کبھی بھی شیعوں کی مجلس نہ سمجھا کرو. آپ جی ذکر ان کا ہو رہا ہے جن پہ درود آپ بھی نہ پڑھیں تو آپ کی بھی نماز نہیں رہتی. متوجہ ہیں آپ سرکار؟ لہٰذا میں بلا تفریق کے فرقہ مذہب اہل اسلام بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ کوئی کسی سے آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس ذکر میں تشریف لائیں, آپ اس ذکر میں بیٹھیں, کیونکہ یہ دن, یہ مہینے, یہ ایام اعظام آپ کی نبی کی اولاد کے ہیں. یقیناً آپ کا تعلق نبی سے ہے کیونکہ آپ بھی اپنی نمازوں میں آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں. لہذا اس لیے میں یہ ہمت, جسارت یا جرات کر رہا ہوں کہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنے جمعے ہوتے ہیں آپ کی مسجدوں کے علماء کرام قرآن اترنے پہ تقریریں کرتے ہیں. ذی الحج میں جتنے جمعے ہوتے ہیں قربانی اسماعیل پہ تقریریں کرتے ہیں. محرم میں جمعے نہیں ہوتے یا کربلا نہیں ہوتی. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. اگر محرم اور سفر میں جمعے ہوتے ہیں پھر اپنے علماء سے کہو کہ یا تو آپ ہمیں مجالس میں جانے دیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ شیعوں کی مجلس ہے نہیں جانا, پھر کوئی ضد نہیں ہے, ہم آپ کے مزاج کے خلاف بات نہیں کر رہے. اگر آپ مجالس میں تشریف نہیں لانا چاہتے اپنی مسجد کے مولانا سے کہیں کہ وہ آپ کو کربلا کی کہانی سنائے تو صحیح کہ ہمارے نبی کی اولاد کے ساتھ ہوا کیا تھا. واقعہ کربلا کے ذمہ دار یہودی تھے یا عیسائی تھے یا رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے, آپ کو کچھ تو بتایا جائے. اور اگر آپ کے مولانا مسجد میں بھی کربلا کی بات نہیں کرتے پھر میں سید اولاد رسول ہونے کے ناطے آپ کے مستقبل کا آپ کو بہتر مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ آفس میں ہیں یا فیکٹری میں ہیں یا اسکول میں ہیں یا کالج میں ہیں یا آپ دکاندار ہیں, جب بھی محرم سفر کا مہینہ آئے ایمیں بہانے سے اپنی گفتگو میں امام حسین کا ذکر کر لیا کرو. پہلے تو مجلسوں میں آؤ, نہیں آ سکتے مسجد میں ذکر کرواؤ, نہیں آ سکتے جہاں بیٹھتے ہو, جہاں رہتے ہو, جہاں اٹھتے ہو, ایمیں بہانہ بنا کے اپنی گفتگو میں حسین امام کا ذکر کر لیا کرو تاکہ تیرے کندھے کے فرشتے لکھ لیں یہ یزیدی مسلمان نہیں, حسینی مسلمان. متوجہ تو ہے سرکار آپ صاحبان گرامی قاتل, لیکن بہت بڑی سازش اور پلاننگ کے تحت بچوں کو, طلبہ و طالبات کو کربلا سے دور رکھا جاتا ہے. یہی سبب ہے کسی زمانے میں کہتے تھے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, میرے وطن میں اتنی بندے احتیاط کرتے تھے جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں وہ بچے بھی احتیاطاً ہی نہیں آتے تھے. نہیں آپ پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں بھائی, جن کے نکاح ہو چکی ہیں وہ تو ٹوٹنے کے ڈر سے مجلس میں نہیں آتے تھے, تو جن کے ابھی ہوئے ہی نہیں تھے وہ احتیاطاً مجلس سے دور. مقصد کیا تھا؟ مجلس سے دور رہا جائے. لیکن اب مجلسوں میں آنے سے نکاح نہیں ٹوٹتے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بے مجلس میں کربلا ہی بیان ہوتی ہے نا, اور مولانا کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے, تو اب مجلسوں میں آنے سے نکاح اس لیے نہیں ٹوٹتے. میڈیا نے منزل آسان کر دی ہے, چاند محرم کا نکلتا ہے 2.25 مہینے, کسی چینل پہ نوحہ, کسی پہ ماتم, کسی پہ ذکر, کسی پہ جلوس, کسی پہ عزاداری. مولوی پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر آل محمد کے ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, ٹی وی گھر میں ہے, نکاح بچا کس کا ہے؟ متوجہ اکاڑا والوں زحمت فرمائے میرے ساتھ.
اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ایک تصویر آپ کو چھوٹی سی دکھا رہا ہوں اور اس میں آپ مشاہدہ کیجئے، اور میرا خیال ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، زیرک مجمع اکاڑے کا میرے سامنے ہے۔ میں مذہبی نفرتوں کا قائل نہیں ہوں، میں سب کو بھائی سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے اکاڑا سٹی بھی ہے اور دیہات نما شہر ہے، مطلب گلی میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پیورلی شہروں میں ہمسایوں کی خبر کوئی نہیں لیتا، یہاں ابھی تک آپ معاشرت آپ کی بہتر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گلی میں کون کون رہتا ہے، تو ایسی جگہوں میں بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے۔ مجھے امت کی سمجھ نہیں آتی، حقہ اچھا ہو واری لگانے بیٹھ جاتے ہیں، مذہب نہیں پوچھتے۔ بول پڑھو یار خدا کے لیے رحمت فرما۔ اے حقے پہ اکٹھے ہو جانے والوں، اپنے نبی کی اولاد کے ذکر پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، لیکن یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شرعی ایک مسئلہ ہے، یعنی شرعی مسئلہ ہے سے مراد ہے شرعی بنا دیا گیا کہ جی قبروں پہ جانا حرام ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ بلکہ میرے خیال ہے کہیں نہ کہیں آپ نے دیوار بھی پڑھی دیکھی ہوگی، قبروں کا احترام۔ بول پڑھو کہ FIR میں نام آ رہا، قبروں کا احترام مگر سجدہ ان کو حرام۔ قبروں کا احترام مگر سجدہ ان کو حرام۔ اسی سے ملتا جلتا نعرہ سب سے پہلے شیطان نے لگایا تھا، اس نے کہا تھا آدم کا احترام مگر سجدہ آدم کو حرام۔ پتہ نہیں آپ نے کب جاگنا ہے، کب زحمت فرمانی ہے آپ نے۔ سارے جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے۔ صاحبان گرامی قدر، بہت شکریہ سرکار۔ میں کربلا سے دور، نسلوں کو کربلا سے دور رکھنے کی خاطر جو اس ملک میں چالاکیاں کی جاتی ہیں اور وہ فتوے دیے جاتے ہیں، جی سارا کہا جاتا ہے مسجدوں میں، لیکچرز میں، درس و تدریس میں کہ جی قبروں پہ جانا حرام ہے۔ بھائی جب آپ نے حرام کہہ دیا تو پھر مہینے تو نہیں نا آپ بچا سکتے کہ فلانے مہینے میں جانا جائز ہے، ویسے میں حرام ہے، ایسا تو نہیں۔ قبلہ کہتے ہیں حرام ہے، جب حرام ہے تو پھر سارا سال حرام ہے۔ یہ 10 محرم کا اجازت نامہ ہمیں دکھایا کیوں نہیں جا رہا؟ نہیں، آپ زحمت فرمائیں، میری بات پہ دھیان دیں۔ میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر قبروں پہ قبلہ جانا حرام ہے تو پھر سارا سال حرام ہونا چاہیے۔ تو جب حرام ہی حرام ہے، پھر 10 محرم کو جو قبروں پہ قبرستانوں میں جایا جاتا ہے، میں مہمان ہونے کے ناطے پوچھ رہا ہوں، ہمیں وہ قرآن کی آیت دکھائی جائے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سارا سال قبروں پہ جانا حرام ہے، لیکن 10 محرم کو قبروں پہ مٹی ڈالنا ثواب ہے۔ ہمیں یا رسول اللہ کی حدیث دکھائی جائے۔ تیری کو خوراک وکھری ہے کہ تو نہیں ہم سے پوچھنا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں 10 محرم کو قبروں پہ جانا دکھایا جائے، یا آیت دکھاؤ یا حدیث دکھاؤ۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، نہ یہ آیت دکھا سکتے ہیں نہ رسول اللہ کی حدیث دکھا سکتے ہیں۔ چالاکیاں کرتے ہیں، بیویوں، بچوں، مردوں، بزرگوں، نوجوانوں کو قبرستانوں میں مصروف رکھتے ہیں تاکہ سارا دن ان کا قبرستانوں میں گزر جائے۔ اگر یہ محلے میں رہیں گے، اگر یہ شہر میں رہیں گے، کہیں سے تعزیہ نکلے گا، کہیں سے شبیہ ذوالجناح نکلے گی، کہیں سے علم نکلے گا، ماتمی نوحے پڑھیں گے۔ شام کو ان کے بچے کہیں گے مولوی جی جماعت بعد میں کرواؤ، پہلے ہمیں بتاؤ حسین کی ماں کون ہے، یزید کی ماں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مومنین مومنات علماء ذاکرین بلند تر صلوات۔
اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ سرکار آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آ رہا، صرف خوف زدہ ہے کہ اگر نئی نسل کے کچے ذہنوں میں کربلا آ گئی اور انہیں پتہ چل جائے گا دودھ کتنا تھا پانی کتنا تھا، لہذا حقیقت سے دور رکھنے کے لیے مگر میں دعوت دے رہا ہوں، یہ گلی میں مجلس ہو رہی ہے، اس سے پہلے ذاکر نوید عاشق نے پڑھا، ان سے پہلے بھی سلسلہ ذکر شاید ہوگا، میں بھی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، کوئی بتا دے یار کہ نوید عاشق نے کسی کی توہین کی، یا مجھے 10 منٹ ہو گئے میں کسی کی مطلب خدا نخواستہ، ایسا ممکن نہیں ہے، آل محمد کے ممبر کی تہذیب ہے، اور پھر گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمارے بارے میں ذہن بنا دیا، آپ نے ہمارے بارے میں بچوں کا ذہن۔ اچھا ایک صورتحال جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکاڑا میں کیا یہ طے شدہ بات ہے کہ نعرہ حیدری ملک سجاد ہی نے کہنا ہوتا ہے؟ آپ بھی زحمت کیا ماشاءاللہ، دور تک میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مکمل جو ہے نا، کیونکہ کائنات میں علی کا نام واحد نام۔ ایک صاحب کہنے لگے جی آپ اتنے نعرہ تکبیر نہیں لگاتے، نعرہ رسالت نہیں لگاتے، نعرہ حیدری بہت لگاتے ہیں۔ تو میرے استاد مرحوم نے کہا تھا بھائی نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے مشرکوں کے سامنے، جو اللہ کو نہیں مانتے، نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے کافروں کے سامنے جو رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ نعرہ حیدری تو قبلہ امام کا نام ہے نا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ تم اپنے اماموں کے نعرے لگاؤ، ہم اپنے اماموں کے نعرے سارے جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے آپ۔ یا علی یا، اور میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی اس کائنات میں واحد نام علی کا ہے جو 30 پاروں کی تلاوت کا ثواب لے لیتا ہے۔ لہذا کبھی بھی یا علی سے جھجکا نہ کرو، یا علی مدد ہمارا اصل میں شناختی کارڈ ہے۔ بندے ہم سے یا علی مدد چھڑوانا چاہتے ہیں جو سنت نبی کی ہے، خود مسواک والی جیب میں مسواک ڈال کے پھرتے ہیں، آپ کے بھی کیا کہنا، آپ نے باریک بینی سے دھیان ہی نہیں دیا، مسواک والی جیب میں۔ آپ کے ٹیلر کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ٹیلر بھی خاص ہوتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا قبلہ یہ آپ دل والی سائیڈ پہ 1.5 فٹ لکڑی لٹکائے پھر رہے ہیں، خیریت ہے؟ کہنے لگے جی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ حضور کی سنت ہے، قرآن میرے سر پہ رکھو، رسول اللہ نے اس طرح مسواک نہیں لٹکائی تھی، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، ٹیلرنگ تیرے والی سنت نہیں ہے۔ لیکن میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ان علماء کرام سے کہ آپ کو 1.5 فٹ کی مسواک والی سنت محمد کی یاد رہ گئی ہے اور 9 فٹ والا خیبر والا علم یاد نہیں رہا۔ متوجہ 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 سرکارہ، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اور ہو سکتا ہے کسی سننے والے بھائی کے ذہن میں آئے کہ جناب وہ سید رات رضی صاحب نے کہا ہے کہ یا علی کہنا 30 پاروں کی تلاوت کا ثواب ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں سے اللہ نے 4 کتابوں کو چنا، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور یہ چاروں کی چاروں کتابیں رمضان ہی میں اتری ہیں۔ 6 کو تورات اتری، 12 کو زبور اتری، 18 کو انجیل اتری، لیلۃ القدر میں قرآن اترا۔ لیکن کوئی کسی مذہب کا علامہ نہ تورات اترنے کی بات کرتا ہے، نہ زبور اترنے کی بات کرتا ہے، نہ انجیل کی بات کرتا ہے۔ اگر کہو جی وہ دوسرے امتوں کے لیے تھا، قطعاً نہیں ہے۔
ایسا ہے ہی نہیں. یہ واحد دین اسلام ہے جس میں کلمہ ہم آخری کا پڑھتے ہیں, عزت پہلے کی بھی کرنا پڑتی ہے. نہیں کوئی تو پڑھا لکھا بندہ بولے گا میرے ساتھ. اور دنیا کے اور مذاہب ہیں جو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی عزت کرتے ہیں, لیکن یہ معیار اللہ نے اسلام کو نصیب کیا ہے. یہ وسعت ظرفی شادی صرف اسلام میں ہے کہ کلمہ آپ جس کا آخری کا پڑھتے ہیں عزت آپ پہلے کی بھی کریں گے, دوسرے کی بھی کریں گے. تو یہ کتابیں آسمانی کتابیں ہیں, ان کے اترنے کی بات نہیں کی جاتی. چلے میں اس طرف نہیں پڑھنا چاہ رہا, وقت زیادہ ہو جائے گا. چاروں آسمانی کتابیں اللہ نے صحیفوں اور کتابوں میں سے 4 کو چن لی, اور پھر اللہ نے 4 میں سے 1 کو چن لیا. اب بندہ اللہ میاں سے لڑتا پھرے تو نے 1 کو کیوں چنا تھا؟ ایسا ممکن نہیں ہے میری جان. مالک کا سسٹم ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں الجھنے والے؟ اب تیرے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ آسمانی صحیفوں اور کتابوں کا نچوڑ قرآن میں آ گیا, قرآن کا نچوڑ الحمد میں آ گیا, الحمد کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا, بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی بے میں آ گیا, بسم اللہ کی بے کا نچوڑ اس نقطے میں آ گیا جو بے کے نیچے ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. علی فرماتے آنا نقطہ تو تاقن پا, تو بے کے نیچے والا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا علی. متوجہ صحابہ گرامی خاطر, ہمارا متوجہ سارا مجمع ہے. علی فرماتا ہے وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا علی. اکاڑا کا چیتا جاگتا نکھرا نترا مجمع. مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے گزارش کر رہا ہوں, یا علی ہم نوکر ہیں آپ کے, ہم چاہنے والے ہیں آپ کے, ہم پیار کرنے والے ہیں آپ کے. آپ نے عاجزی والی تخیر کر دی. یا علی سرکار آپ نے یہ کہا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے. یا علی بادشاہ آپ اپنے آپ کو الف کہتے, آپ اپنے آپ کو بے کہتے. غلط فہمیاں نسلوں کی علی نے دور کر دی ہے. علی فرماتے میں الف نہیں ہوں, الف کی عدد 1 ہے, ایک ذات اللہ کی ہے. کوئی تو سمجھے گا یار. آج میری قوم کے بچوں کی جان کھاتے ہو, آج میری قوم کے لیے سردرد بنتے ہو کہ شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اپنے فکر درست کرو, ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. متوجہ رہیے گا, متوجہ رہیے گا. علی فرماتے ہیں میں آخری آخری تک متوجہ, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جہاں تک میں مومنین کی زیارت کر رہا ہوں, آخری آخری تک کہ مجھے تائید چاہیے. علی فرماتے ہیں میں الف نہیں ہوں. ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے میں الف نہیں ہوں, الف کی عدد 1 ہے, ایک ذات اللہ کی ہے. علی فرماتے ہیں میں بے نہیں ہوں, بے کی عدد 2 ہے, دوسری ذات محمد مصطفیٰ کی ہے. علی فرماتے ہیں میں اللہ بھی نہیں, میں محمد بھی نہیں, میں تو محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا. اور متوجہ رہیے گا, آخری آخری تک متوجہ. علی فرماتا ہے میں محمد سے اگر زندگی میں کبھی آپ نے بے لکھی دیکھی ہے پھر میری بات کی تائید ہو جائے گی. علی فرماتا ہے میں محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے, جتنا نقطہ بے سے چھوٹا, جتنا نقطہ. علی فرماتا ہے میں محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہے, لیکن ضروری اتنا ہوں اگر نقطہ ہٹا دیا جائے بے پہچانی نہیں جاتی. جی مہربانی. جی مہربانی, مہربانی صلی اللہ محمد و آل محمد. متوجہ ہے سرکار. بندے کہتے ہیں شیعہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں پڑھتے؟ اور علی ولی اللہ نہیں پڑھتے, بے پوری رکھتے ہیں. آپ زندہ و سلامت رہے. دل کے کل ایمان نعرہ حیدری
مہربانی اللہم صل علی۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ پریشان نہ ہو، انتظامی مراحل ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم بے پوری رکھتے ہیں۔ بچوں چپ کر جائیں، بیٹا میں آپ کو اٹھا نہیں رہا۔ بچے اچھے لگتے ہیں، کل یہی ہلکے ماتم کی زینت ہوتی ہے، اور میرے ارد گرد بیٹھ کے شرارتیں بھی کر رہے ہیں تو میرا دل ٹوکنے کو نہیں چاہ رہا، کیونکہ جو بچہ شرارت نہ کرے اس کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے۔ دعا مانگا کرو بچے شرارتی ہوں، بڈھے شرارتی نہ ہوں۔ بوڑھے شرارتی ہوں تو دین اجڑ جاتا ہے۔ آپ زندہ و سلامت ہیں۔ سرکار ہم علی ولی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بے پوری رہ جائے۔ مجھے یاد ہے میرا تعلق کیوں کہ ڈسٹرکٹ پیروالا سے ہے، اور وہ منی سعودیہ، چھوٹا سعودی عرب ہے پاکستان کا۔ وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب یہ علی ولی اللہ جو آپ پڑھتے ہیں شیعہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سوداگر ذہن کے لوگ ہیں، ہر شے میں فائدہ۔ جی علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا عزیز محترم جو بندہ بس میں منجن بیچتا ہے نا، وہ اپنے منجن کے 10 فائدے گنواتا ہے۔ تو مجھ سے علی کا فائدہ پوچھ رہا ہے؟ پریشان ہو گیا، کہنے لگا نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، کوئی ایک فائدہ بتا دے۔ میں نے کہا چلو ایک فائدہ گنوا دیتا ہوں۔ تجھے پتہ ہے میں نے کہا رسول عربی کے بعد کتنے لوگوں نے جھوٹے دعویٰ نبوت کی؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد سینکڑوں مسلمان ہیں جو جھوٹے نبی بنے۔ میں نے کہا یہ علی ولی اللہ کا فائدہ ہے کہ جتنے جھوٹے نبی بنے ہیں ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ اکاڑا والوں زحمت فرماؤ میرے ساتھیاں، آپ چپ ہو جائیں گے مجھے دکھ رہے گا کہ آپ دھیان ہی نہیں دے رہے۔ جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں، کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا کبھی کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ مسلمانوں آپ ہسٹری پڑھو، سینکڑوں نام ہیں جو محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھ کے پھر کہتے ہیں ہم نبی ہیں۔ شیعہ نبوت کا دعویٰ کوئی عالم کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں بچپن میں ماں پڑھاتی ہے محمد رسول اللہ کے بعد کہو علی ولی اللہ، کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا، یہ نبوے کے بندے نبی کیسے بن رہے ہیں؟ علی ولی اللہ۔ اور صاحبان اکرام قدر طویل گفتگو نہ ہو جائے، جو بندے نقطہ ہٹا کے بے کو پڑھنا چاہتے ہیں پھر بے پڑھنا ان کے بس میں نہیں ہے، انہیں پر سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا۔ یہی بات ہے جو علی کو ہٹا کے نبی کو سمجھنا چاہتے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نبی کی سمجھ نہیں آتی، پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، نہ ماں مسلمان تھی، نہ نبی کا باپ مسلمان تھا، ماذا اللہ نہ نبی کا دادا مسلمان تھا۔ بیچاروں کا قصور کوئی نہیں ہے، نقطہ ساتھ نہیں ہے، بے پڑھی نہیں جا رہے۔ کوئی تو سمجھے گا یار، آپ چاہیے آپ زندہ و سلامت رہے۔ حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، نہ ماں مسلمان تھی معاذ اللہ، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا۔ اٹھائیے قرآن مجید سورہ آل عمران میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ جو آیا مجیدہ میں نے تلاوت کی، خدا فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ذرا گہرائی میں، ذرا تھوڑا ڈیپلی آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں۔ خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا،
کہ ان میں سے رسول بھیجا. متوجہ اکاڑا والوں زحمت فرمائے، آپ زحمت فرمائے. لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا فرماتا ہے مومنین پر اللہ کا احسان اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے انہی میں سے، مومنین میں سے. تو کہتے ہیں نہ ماں مسلمان تھی نہ باپ مسلمان تھا، جبکہ سورہ یاسین میں خدا فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. خدا فرماتا ہے میرا یاسین نبی، مجھے قرآن کی قسم تو مرسلوں میں سے ہے، کافروں میں سے نہیں ہے. متوجہ 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 صحابہ کرام. میرے وطن میں تو سورہ یاسین کو بندے مار سورت سمجھا جاتا ہے. جسے موت نہیں آتی سرانے بیٹھ جاؤ، جبکہ اللہ فرماتا ہے میرا قرآن پڑھو یہ زندگی دیتا ہے. اور یاسین لقب کس کا ہے؟ جو خیرات میں زندگیاں بانٹتا ہے. میں منت کر رہا ہوں مسلمانوں کی، خدا را اس میں آپ کا قصور مجھے نظر صرف یہی آ رہا ہے کہ آپ نقطہ ہٹا کے بے کو پڑھنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور آپ نسل در نسل کہے جا رہے ہیں نہ ماں مسلمان تھی معاذ اللہ، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا. آپ نے سنا ہوگا جمعہ جماعت میں اور مسلمانوں کے لٹریچر تک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے والدین کی سفارش کی، اللہ پاک میرے ماں باپ کو بخش دی. اللہ کی آواز آئی یا والدین بخشے والے یا امت بخشے والے. یہاں تک مسلمانوں نے کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ نبی پاک نے کہا یا اللہ میرے ماں باپ رہنے دے، میری امت بخش دے. پھر فجت میں آ جاتے ہیں. 3 دفعہ رسول اللہ نے کہا امتی امتی امتی. اللہ پاک میری امت. اور میں محمد کی اس بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا تیرا کیا کرے گا؟ ہائے 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 ہائے. متوجہ متوجہ اکاڑا والوں زحمت. اب یہ کس طرح کی کہانیاں سنا لگتا کہ رسول اللہ نے اپنے والدین کی سفارش کی؟ پریشان تو نہیں ہو؟ رسول اللہ نے کہا والدین بخش دے، اللہ نے کہا نہیں یا باپے بخشوا یا امت بخشوا. رسول اللہ نے امت کی سفارش کی، ماں باپ کی نہیں کی، چپ ہو گئے. ماں باپ کی اللہ نہیں مانا. چاچے ابو طالب کی سفارش کی، اللہ وہ بھی نہیں مانا. سفارش کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں. اب چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. نبی نے ماں باپ کی شفاعت کی، اللہ نہیں مانا. ابو طالب جیسے چاچے کی شفاعت کی، اللہ نہیں مانا. آدم سے لے کے رسول اللہ تک کسی اور نبی کو سوائے اپنے تمہارے نبی کے اللہ نے شفاعت کا حق نہیں دیا. باقی کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیا. جس کو حق دیا ہے اس کی مانتا نہیں. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا. مسلمان علماء سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہی درس دینا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ مسلمان بھائیوں کی ذمہ دار کتابوں میں یہ معاذ اللہ ہمت نہیں پڑتی وہ لفظ میں بیان کروں جو لکھے گئے ہیں کتابوں میں. ماں باپ کی شفاعت بھی اللہ نے نہیں مانی، چاچے کی بھی نہیں مانی. اور اذان کے بعد کہتے ہیں اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو محمد کو وسیلہ فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پہ پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا. اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بحرم. کس کی شفاعت مانگ رہے ہو؟ جو ماں باپ کی کرتا ہے اللہ نہیں مانگتا. والدین تو تیرے کہنے کے مطابق بخشوا نہیں سکا، تیری شفاعت ضرور کرائے گا. اور اکاڑا کا باریک مجمع زحمت فرمائے میری بات پہ دھیان دے.
مسلمانوں غور کیجئے، تفاہم کی میں دعوت دے رہا ہوں، آئیے بلا تفریق فرقہ، میری اس بات پہ دھیان دیں آپ کہ آپ نسلوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کے والدین جو ہے وہ جنت میں نہیں ہیں۔ میں وہ فقرے نہیں کہہ سکتا جو کہے جاتا رسول اللہ نے کہا جہنم میں کون جل رہا ہے، میری روح کھینچی جا رہی ہے۔ نقل کفر نواشد، اللہ نے کہا بھی تو نے پہچانا نہیں، تیرے ماں باپ۔ اور مسلمانوں دور پہلے والا نہیں ہے، پہلے آسان زمانہ تھا، ہم سارے فرقے آپس میں جی رہے تھے۔ اب گلوبل ویلیج کے سسٹم میں اب واقعہ یہاں پہ ہوتا ہے، اور امریکہ کی ریاستوں میں پاکستانی شہروں سے پہلے خبر وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو نے کوٹ رادھا کرشن میں اچھا اسلام کا چہرہ دکھایا ہے۔ ہاں مطلب آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے نا جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہی اسلام کا چہرہ دکھا رہا ہے؟ دنیا کو یہ بتا رہے ہو کہ یہی اسلام ہے؟ عیسائی ماں باپ کو تم نے چھوٹے چھوٹے جن کے بچے تھے انہیں تم نے زندہ جلا دیا، کیا یہی اسلام کا چہرہ ہے؟ اور جس نبی کا اسلام ہے اس کی تاریخ تو یہ ہے کہ اگر اس کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بھی بیمار ہو گئی تھی، محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا، مذہب پوچھنے نہیں۔ متوجہ صاحبان گرامی قدر، جی مہربانی آپ جی۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ عیسائی اس ملک میں اقلیت میں ہے، مسلمانوں تم کثرت میں ہو، اور تمہیں شروع سے اکثریتوں پہ ناز ہوتا ہے، اور اسی ناز کے پل بوتے پہ تم نے عیسائیوں کو میاں بیوی کو زندہ جلا دیا، اس لیے کہ عیسائی اقلیت میں۔ یہ ملک محمد علی کا ہے، یہ اپنی غلط فہمیاں دور کر لو۔ جو آپ اسلام نسلوں کو دینا چاہتے ہیں وہ دین یہاں پہ نہیں چل سکے گا۔ مسلمانوں کے شہر میں بات کر رہا ہوں، صرف اتنا سوچ لو کہ جہاں عیسائی اقلیت میں ہیں اور تم انہیں زندہ جلا دیتے ہو، جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے بارے میں تیرے جذبات کیا ہوں گے؟ لہذا عیسائی دنیا سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ یہ اسامہ بن لادن کا اسلام ہے، محمد کا اسلام نہیں ہے۔ رسول اللہ کا اسلام سلامتی کا نام تھا اور سلامتی کا نام ہے۔ میں مسلمان علماء سے کہہ رہا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے جب تمہارا لٹریچر عیسائیوں کے سامنے ہوگا اور عیسائی کسی عدالت میں تمہیں بلائیں گے، اور اگر کسی عیسائی نے کہہ دیا کہ تم کہتے ہو مسلمانوں کہ تمہارا نبی نبیوں کا سردار ہے، دلیل سے بات کرو۔ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے قرآن کہتا ہے کہ مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ اگر کسی عیسائی نے پوچھ لیا کہ تمہارا نبی افضل کیسے بن گیا، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے عیسیٰ نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، اور تم اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں جواب کیا دو گے؟ اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، سورہ آل عمران، سورہ مریم، قرآن کی اگر تلاوت ثواب ہے پھر سمجھنا بھی ثواب ہے۔ یہ واقعات آپ ترجمہ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جناب زکریا علیہ السلام، کفلہا زکریا، مریم کی ماں نے منت مانی تھی کہ جو میرے شکم میں اولاد ہے اسے میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ منت مریم کی ماں نے مانی تھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم کی ماں نے منت مانی تھی، قرآن کہہ رہا ہے منت مانی تھی۔ قاری قرآن بھی پڑھتا ہے پھر پوچھتا ہے یہ منت کتھوں ٹری ہے؟ بول پڑھو یار، آپ تو پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے۔ مریم کی ماں نے منت مانی،
نظر تو لکا معافی بطنی محررہ، میں وقف کر دوں گی اسے اللہ کے گھر کے زائرین کی خدمت کے لیے۔ بے نیاز مالک نے بیٹے کی بجائے بیٹی دے دی۔ اب مریم کی ماں پریشان ہو گئی کہ منت میری تھی، خواہش تھی بیٹا ہوگا، اللہ کے گھر کے زائروں کی ڈیوٹی کرے گا، نوکری کرے گا۔ اس کا مطلب ہے عبادت خانوں کے لیے بچے وقف کرنا قرآن کی تعلیمات۔ آپ جیت رکھیں، خوش نصیب سمجھا کرو جسے مولا کے کام کرنے نصیب ہو جائے۔ مالک آپ پہ اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے۔ اللہ نے بیٹا نہ دیا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اجازت ہے میں بات جاری رکھوں؟ اب فرنٹ والے 20-25 بندی واہ واہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، پچھلے بندے بھی راضی ہیں، میں بات جی بسم اللہ کیا لیا؟ مریم کی ماں کو اللہ نے بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی۔ یہ بھی پریشان ہو گئی، پر پریشان ہو گئی، یہ قرآنی آیتیں ہیں، میں کوئی معذل افسانہ نہیں پڑھ رہا۔ بی بی مریم کی ماں نے کہا لیس الذکر کالانثی، اللہ بیٹے بیٹی میں فرق ہوتا ہے، میری خواہش تھی بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی ہو گئی۔ خدا فرماتا ہے مریم کی ماں ہمیں بیٹی ہی قبول ہے۔ اور جب مریم کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹی کو لے کے آئی، بی بی حنا خاتون ان کا نام ہے، جب بیٹی کو لے کے آئی تو ہر کسی کی خواہش تھی کہ اس معصومہ طیبہ طاہرہ کی کفالت ہم کریں، لیکن قرآن کہتا ہے کفلہا زکریا، اس بچی کو زکریا نے پالا۔ قرآن کہہ رہے ہیں مریم کے ناشتے بھی جنت سے آتے تھے، مریم کے کھانے بھی جنت سے آتے تھے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اسے زکریا نے پالا ہے۔ یا اللہ جب پال خود رہا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا میں نے پالا ہے؟ خدا فرماتا ہے ہر کسی کے کام کو ہم اپنا کام نہیں کہتے۔ ہائے 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 ہائے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ یہ واحد ابو طالب کی عزت اور احترام ہے کہ پالا محمد کو ابو طالب نے تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، محمد تجھے پتا نہیں تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب مجھے بتا بھی دیجیے، متوجہ تو ہے سر؟ کفلہا زکریا، اس بچی کو حضرت زکریا نے پالا۔ حجرہ باہر سے لاک کرتے تھے، اندر مریم تھی، اور حضرت زکریا روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ نبیوں کا کام صرف مسجد میں رہنا نہیں ہوتا، وہ روزگار کے لیے مزدوری کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اور جب شام کو آ کے حضرت مریم کے حجرے کا تالا کھولتے تھے تو مریم کے سامنے بے موسم پھل، تازہ کھانے۔ قرآن کہتا ہے حضرت زکریا پوچھتے تھے مریم یہ سب کہاں سے آ گیا؟ مریم کہتی تھی میرے اللہ کا رزق بڑا وسیع ہے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ عیسائیوں کے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، اور مسلمان اپنے نبی کے والدین کو جنتی بھی نہیں سمجھتے۔ اگر تیرے بچوں کو عیسائیوں سے بحث کرنی پڑ گئی پھر کہاں جاؤ گے؟ جبھی تو ممبر پہ دعوت دے رہا ہو کہ خدا را اپنے بچوں کو ان مجلسوں میں آنے دو، اپنے طلبہ و طالبات کو ان مجلسوں میں آنے دو، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ عیسائیوں سے بات کیسے کرنی ہے، یہودیوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ تیرے بچے جب مجلسوں میں آئیں گے پھر انہیں پتہ چلے گا کہ سورہ طہر کس پہ اترا تھا۔ متوجہ اکاڑا والوں، متوجہ صاحبان گرامی قدر، تیرے بچوں کو پتہ چلے گا کہ سورہ طہر کیسے نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ طہر کس پہ اترا تھا؟ محمد کی بیٹی فاطمہ
اور حسین کے لیے منت مانی تھی، اللہ نے صحت یابی دے دی۔ جناب سیدہ نے منت پوری کرنے کے لیے بی بی فاطمہ نے روزے رکھے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے افطاری کا ٹائم ہوتا تھا، فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی محبت میں دے دیتے تھے یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو۔ یہ واقعہ افسانہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ پنجتن جب افطار کرتے تھے تو ان کے دروازے پہ کبھی یتیم آ جاتا تھا، کبھی مسکین آ جاتا تھا، کبھی اسیر آ جاتا تھا۔ پہلے ماتمی سے لے کے آخری ماتمی تک چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اسیر مانگنے آتے تھے، وہ اسیر قیدی کو کہتے ہیں، قیدی قید میں ہوتے ہیں یا روٹیاں مانگتے پھرتے ہیں۔ متوجہ صاحبان گرامی قدر، اب سید ریاض حسین رضوی، میں شیعہ خطیب ہونے کی حیثیت سے ملت مسلمہ کے دانشوروں سے کہہ رہا ہوں، رائٹر کا نام نوٹ کرو، شیعہ عالم کا حوالہ نہیں دے رہا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز نے محدث دہلوی نے، یہ بہت بڑا خاندان علماء کا ہے، یہ سلسلہ سے شاہ عبد العزیز ہے، انہوں نے اپنی قرآن کی تفسیر میں یہ لکھا فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی تفسیر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پنجتن کے دروازے پہ، بی بی فاطمہ کے دروازے پہ مدینے کے لوگ مانگنے نہیں آتے تھے، بلکہ جنت کے فرشتے انسانی شکل میں بی بی فاطمہ کے دروازے پہ مانگنے آتے تھے، تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ بی بی فاطمہ سے مانگنا بدعت نہیں ہے۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ، ایکو بند کرے، ایکو ختم کرے، بی بی فاطمہ کے دروازے پہ مانگنے والے جنت کے فرشتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے۔ تیرے بچے جب مجلسوں میں آئیں گے انہیں تیرے علماء کے حوالوں کا پتہ چلے گا کہ تیرے علماء نے کیا لکھا ہے کہ ہمارے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ جنت کے فرشتے آتے تھے، روٹیاں مانگ کے جنت میں واپس چلے جاتے تھے۔ تیرے بچے جب سنیں گے پھر عیسائیوں سے بات کر سکیں گے۔ اگر کوئی عیسائی کہے گا ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، تیرے بچے کہیں گے ہم مانتے ہیں بی بی مریم کا بڑا مقام ہے، بی بی مریم کا بڑا مقام ہے، لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں۔ جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ، آپ جیئے سرکار۔ پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، سارے نبیوں کے نعرہ ہے داری، حسینیت، یزیدیت، پاک سیدہ کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن اگر مقام فاطمہ زمانے کے ذہن میں ہوتا پھر ہمیں اس طرح صفوں پہ بیٹھ کے رونا نہ پڑتا۔